تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلے کو کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلے کے عوض دے دی تھی۔ رقم دیکھ کر پھولے نہ سمائے باپ سے کہا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو رقم خریداری میں دی تھی وہ مل گئی۔ غلہ تو مفت ہاتھ آیا، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیے، ہم غلہ لے کر آئیں گے ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، ہم سب بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا، مجھے تم لوگ پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر میں یوسف کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنیامین کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ بیٹوں نے کہا، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا، اگر تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بنیامین کو بحفاظت لاؤ گے، یہ بات اور ہے کہ تم خود مصائب میں گر جاؤ۔ بیٹوں نے قسم کھا کر کہا، ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ سب نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب بھائیوں نے ملاقات کی اور کہا، اس سفر میں ہم لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ سوتیلے بھائی نے جو سلوک کیے اس سے غمگین نہ ہونا۔ بنیامین ان باتوں کو راز میں رکھا، بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یوسف نے سب کو غلہ دیا۔ بنیامین کے حصے میں جو غلہ ہے، اس میں غلے میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے لکھوا دیا اور سب کو روانہ کر دیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلے والوں کو آواز دیتے ہوئے کہا، تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم چور نہیں، ہم نے کوئی چیز نہیں چوری کی، ہم سب کا سب کھانے کے لیے تیار ہے۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا، ہم تلاشی لیں گے، جس کے سامان میں پیالہ رکھا ہو ہم اسے سزا دے دیں گے اور اسے اپنے پاس روک لیں گے، ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا، ہم ایسا ہی کریں، آپ تلاشی لیے۔ چنانچہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق تمام لوگوں کی تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا، یہی چور ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ بغیر بنیامین کے ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ عزیز مصر سے التجا کی، ہم سب اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا، ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، بنیامین کے بدلے ہم میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار ہے، بنیامین کے قصور کی سزا ہم بھگتیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ جرم کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو ملے، صرف اس کو ملے گی جو قصوروار ہے، ورنہ ہم تو ظالموں میں شمار ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں سن کر سب بھائی بہت پریشان ہوئے، آپس میں سلام مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم سب بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں یا ہمارا باپ ہمیں حکم نہ دے یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ عزیز مصر نے کہا، تم لوگ جاؤ اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرو۔ کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بنیامین چور نکلا، غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ واپس چلے گئے اور باپ سے چوری کا واقعہ بیان کیا اور بنیامین کو چوٹ ہے۔ ان کی باتیں سن کر باپ نے کہا، تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی بات معلوم ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں صبر کر رہا ہوں، میں پہلے ہی یوسف کے غم میں مبتلا، بنیامین کے غم نے تو مجھے اور بھی بے حال کر دیا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر پھر یہ لوگ مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور کہا، اے عزیز مصر، ہم سب بہت پریشان ہیں، باپ نبینا ہو چکے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہمارے جمع پونجی ہے وہ ہم لے آئے ہیں، ہمیں غلہ دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا، تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا۔ بھائیوں نے سنا تو چونک پڑے، کہا کہ آپ ہی یوسف ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے مجھے مرتبہ دیا اور مجھ پر رحم کیا، وہ سب بڑا رحم کرنے والا ہے، جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، ہم اس کے لیے شرمندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بنائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے مجھے پورا اختیار دیا ہے، بادشاہ کے بعد اب میں ہی حاکم، میں حکم دیتا ہوں، تم سب واپس چلے جاؤ اور میرے ساتھ، تم سب واپس چلے آؤ اور میرے ساتھ رہو۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے. یہ سفر طے کر رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مجھے مل جائے گا. تم لوگ یہ سمجھتے ہوگے کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا یہ سب آپ کا وہم ہے, آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے, یہی وجہ ہے آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں. لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی. جب قافلہ نزدیک پہنچا تو آپ نے فرمایا آپ مجھے خوشخبری ملنے والی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف علیہ السلام کا دیا ہوا جام باپ کے سر پر ڈالا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے لگے. بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمام باتیں بتا دی. باپ بہت خوش ہوا, کہا میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا, اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دیا ہے جو تم نہیں جانتے. بیٹوں نے باپ سے کہا ابا جان ہماری گناہوں کو معاف کر دیجیے, ہم لوگوں سے خطا ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا اے میرے بیٹو میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشوں گا, وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا, پھر اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازوں تخت پر بٹھایا. حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے, سب بھائی یوسف کے سامنے جھک کیا. حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے باپ میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے سچ کر دکھایا, مجھے قید خانے سے نکالا, مجھے حکمرانی دی, اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی, دلوں میں بغض و عناد پیدا کر دیا تھا, لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا, ہم سب آپس میں اب مل گئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا میرے پروردگار نے وہ باتیں مجھے سکھائی جو میں نہیں جانتا تھا. اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے. آپ نے مجھے کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا, نے مجھے پورا اختیار دے دیا, مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. اے میرے پروردگار آخر میں مجھ کو میری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجیے اور مجھے خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجیے. تو میرے عزیز و محترم یہاں پر ہمارا قصہ ختم ہوتا ہے. اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.